الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعتِ رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. تشریف فرما حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ شریف، آپ کے فیض سے مستفیض اور غیور کارکنان طریق لبیک یا رسول اللہ. قائدین، حقیقت تو یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں یہاں پر وزیر آباد میں کئی دنوں سے یہ جو اجتماع ہے، ہم یہ اگر کچھ دیر کے لیے صرف یہ تصور ذہن میں لائیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر بیٹھنے کے لیے بنیادی سہولتیں نہیں ہے، شاید جو رات گزر رہی ہے صبح تک جو ٹھنڈ پڑ رہی ہے وہ رات گزارنا عام حالات میں مشکل ہے. یہاں پر سہولیات بھی نہیں ہے. سامنے یہ ایک مسجد ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس طریقے سے یہ تمام معاملات، یہ تو ظاہراً ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹیمپریری یا کیسے، اگر کسی نے خیمہ بنایا ہے اور رات کو بارش ہو جاتی ہے تو پھر کیا حال ہوگا. مگر یقین کریں یہاں پر عبادت کرنا، نماز ادا کرنا، یہاں پر اس لشکر کی حفاظت کرنا اور ناموس رسالت کے لیے ایک ایک لمحہ یہاں پہ گزارنا، یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جگہ پر کوئی بھی عبادت اس عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، ایک مشہور تابعی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک، اور یہ وہ تابعی ہے جو کہ بیک وقت اللہ کریم نے ان کو بہت شانیں عطا کی تھی. یہ محدث بھی ہے، یہ مجاہد بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ فقیہ اور زاہد بھی تھے. ان کو اللہ کریم نے بہت بڑی شان عطا کی تھی. یہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے ایک بارڈر پر یہ پہرا دے رہے تھے لشکر کا، اور اس حال میں کہ جب انتہائی برف پیلی ہوا وہ چل رہی تھی اور یہ ہاتھ میں اسلحہ لے کر اس برفیلی ہواؤں میں اس رات کے پچھلے پہر میں جب یہ پہرا دے رہے تھے تو کسی نے ان کے کان میں کہا، کیا کہنے حضرت فضیل بن عیاض کی کہ جو عبادت کرتا ہے تو حرم مکہ میں کرتا ہے. وہ دن کو مطاف میں ہوتے ہیں، رات کو بھی مطاف میں ہوتے ہیں. دن کو وہ روزے سے ہوتے ہیں، رات کو ساری رات عبادت تہجد یہ بھی بیت اللہ شریف میں ہی مطاف میں کرتے ہیں. تو کیا کہنے ان کو اللہ نے کیسے موقع عطا کیا ہے کہ صبح شام ان کی نظریں بیت اللہ شریف پر لگی ہوتی ہیں، اور وہ رات کو بھی عبادت، صبح کو بھی روزہ، اور وہ بھی ام القریٰ مکہ شریف میں اور سامنے بیت اللہ. تو ان کی کیا قسمت ہے. تو اسی وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک نے قلم اٹھایا اور کچھ اشعار لکھ کے اور فرمایا کہ یہ اشعار حضرت فضیل بن عیاض کو بھیج دینا. اسی اشعار میں یہ تھا کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا،
لعلمت انک فی العبادۃ تلعب. میں نے قبلہ بابا جی سے سنا حمایت ملاقات کے لیے. میں نے قبلہ بابا جی سے سنا آپ فرما رہے تھے، کیونکہ آپ دین کے بارے میں جتنے احتیاط آپ کر رہے تھے وہ شاید ہم نے کہیں پر نہیں سنا. جس طریقے سے آپ ایک لفظ کی تشریح بیان کرتے تھے وہ ہم نے کسی عالم سے نہیں سنا. ابھی ہمارے دلوں کی دھڑکن شہزادے صاحبزادہ صاحب حضرت علامہ حافظ محمد انس صاحب حفظہ اللہ، اللہ کریم ان کو مزید برکت عطا فرمائیں. ان کو بابا جی جب بخاری شریف پڑھا رہے تھے تو یقین کرے بابا جی بخاری شریف میں جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی روایت آتی جو آپ کو لطف آتا تو پھر آپ اپنے شاگردوں کو، اپنے دل کے قریب لوگوں کو وہ بتاتے. تو ہم بیٹھے تھے تو آپ نے کہا وہ بلا حدیث میں یہ بات آئی ہے، یہ بات آئی ہے، یہ بات آئی ہے. خدا کی قسم میں حیران ہوا. میں نے کہا یہ بخاری شریف ہم نے بھی پڑھا ہے اور بخاری شریف کی شروع بھی ہم نے دیکھے ہیں، اگر جو بات امیر المجاہدین فرما رہے ہیں وہ تو بالکل لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے، لیکن ہم نے یہ مطلب کسی سے بھی نہیں سنا. یہ خاصہ ہے حضور امیر المجاہدین کا، کسی اور سے ہم نے قطعاً وہ نہیں سنا. تو یقین کرے بابا جی نے اس کا جو ترجمہ کیا، بابا جی نے کہا یہاں پر تو ترجمہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. ارے وہ بندہ عبادت کر رہا ہے حرم شریف میں اور حضرت فضیل بن ایاز فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کہ آپ کو اگر آپ نے ہماری عبادت دیکھی کہ جب رات کا پچھلا پہر سامنے سے دشمن کی یلغار کا اور اس کے حملے کا جب سامنے سے خطرہ محسوس ہو رہا ہو اور ہماری لشکر وہ سو رہی ہو اور ہم اس کے حفاظت کے لیے میدان میں کھڑے ہو کر اس کا پہرا دے رہے ہیں، تو یہ وہ عبادت ہے کہ اگر تم نے ہماری یہ عبادت دیکھی، وہ جو تم حرم شریف میں عبادت کر رہے ہو، خدا کی قسم تمہیں اپنا عبادت کے تماشا نظر آ جائے گا. یہ ہے وہ یا رسول اللہ پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو تو تمہیں یہ ضرور یاس اور یہ امید ہوتی ہے، آپ کے بچوں کو بھی یہ امید ہوتی ہے کہ میرے بابا شام کو گھر کو واپس آ جائے گا. یہ تمہاری عبادت کی نوعیت ہے. ہم جس عبادت کے لیے نکلتے ہیں ہمارے بچے بھی، ہمارے گھر والے بھی یہ امید لگائے رکھتے ہیں کہ کاش ہمارے گھر کو اللہ یہ سعادت آج بخشے کہ اللہ کریم ہمیں شہادت کا عظیم دولت نصیب فرمائے. کہ بھائی جب تم گھر سے نکلتے ہو معطر ہو کے نکلتے ہو، عود لگاتے ہو، عطر لگاتے ہو اور اس پر معطر ہو جاتے ہو. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، جب ہم نکلتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں جس گھوڑے پر ہم سوار ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو عطر ہے اس کے بارے میں میرے کریم آقا نے نہیں فرمایا کہ یہ عطر اور جہنم کی آگ کبھی ایک نہیں ہو جائیں گے، مگر ہم جس راہ میں چلتے ہیں اور جس گھوڑے پر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس گھوڑے پر جاتے ہوئے جب اس کو یہ گرد و غبار ہمارے کانوں میں، ہمارے ناک میں لگتی ہے، آپ یقین کریں یہ وہ گرد و غبار ہے جس کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس راہ کی جو گرد و غبار ہے، جو آپ کو گرد آلودہ کرتے ہیں، یہ وہ غبار ہے کہ کبھی بھی یہ غبار اور جہنم کی آگ کبھی ایک نہیں ہوگی. اس لیے خدا کی قسم یہ احسان ہے حضور قبلہ امیر المجاہدین کا، اور بالخصوص اہل سنت پر سب سے بڑا احسان ہے. ہم نے جیل میں دیکھا
जितने भी लोग थे वो जिस नजरिया से भी ताल्लुक, जिस मकतब फिक्र से भी ताल्लुक रखते थे, वो लब्बैक को जरूर मानते थे, वो बाबा जी को जरूर सलाम पेश करते थे। उन्होंने कहा हमने देखा है कि हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन जैसा शख्सियत वाक़अतन वो बंदा, वो हस्ती मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सिपाही थे। हुजूर की इज्जत और नामूस की जो दर्स इस जमाने में 1450 साल बाद जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आज हुजूर के गुलाम खड़े हो चुके हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि मचल कर और एक शौक और मोहब्बत से आगे जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं अपना, ये वो असर है जो हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने हमारे दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह डाल रही है। और इंशाअल्लाह ताला ये बढ़ता जाएगा, ये काफिला ये जितना दबाएंगे उतना इंशाअल्लाह बढ़ता जाएगा, जितना खून बहाएंगे इंशाअल्लाह ताला उस खून की बरकत से शहीदों की खून जहां पर गिरती है वो इतनी बरकतें, आप यकीन करें ये जिस मकसद के लिए शहीद हुए हैं, ये तो कभी कभार बंदा सोचता है मौत ने तो आना है, बचना तो किसी ने भी नहीं है। घर में कोई बंदा बच सकता है? और ये जो हम कुरान अज़ीम शान में जहाँ पर जनाजे होते हैं और उलमा के बयान करते हैं तो ये आयत करीमा जरूर तिलावत करें, फैज़ा जा अजलहुम ला यस्तग़फिरून सअतन व ला यस्तक़दिमून। ये तो बिल्कुल है, लेकिन कोई बंदा ये ना कहे कि अगर मैं आगे गया, मैं शामिल हुआ इस काबिल अज़ीमत में तो शायद मेरे लिए मौत पहले आ जाए, और अगर मैं घर में बैठा रहा तो मैं बच जाऊंगा। ये मुनाफिकीन का वतीरा था, वो कह रहे थे लो अताऊना मा क़ुतिलू, अगर ये हमारे मानते थे तो ये कत्ल ना होते, सहाबा के हवाले से कह रहे थे खुद में। रब करीम ने जवाब दिया कुल फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौत, हाँ अगर ये बात है तो फिर मौत से बचो, जो मैं आपको घर में भी दूंगा। मौत ने तो आना ही आना है, मौत से कोई नहीं बच सकता। हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद किबला अमीरुल मुजाहिदीन किबला बाबा जी फरमाते थे कि मैं शाम गया और शाम में किबला हजरत खालिद इब्न वलीद के मजार पे गया और उधर मैंने आपका ये जो मशहूर कौल है कि आपने नज़ा की हालत से पहले जो कौल आपने इरशाद फरमाया लकी तो कज़ा व कज़ा ज़हफ़न फमा फी जसदी शिब्रुन इल्ला व फीहि दरबतुन बिसैफिन औ तानतुन बिरुम्हिन, ये जो कौल मुबारक है कि मैं फलां फलां मारिके में शरीक हुआ, मैंने हर तरफ से कोशिश की, हत्ता अल साबा में जिक्र है कि मैंने 14 मर्तबा शहादत की नीयत से मैदान में मैं कूदा हूं कि आज तो अल्लाह मुझे शहादत जरूर देगा, आज तो ये मर्तबा मैं जरूर पाऊंगा। लेकिन आपको मैदान में शहादत नसीब ना हुई। जब आपकी मौत का वक्त करीब था, नज़ा की हालत में तो आप रोए शहादत के लिए, आपने कहा मैं इतने इतने मारिकों में शरीक रहा कि मेरे जिस्म पर एक बालिश जगह नहीं बची जहां पर मुझे कोई नेज़े का जख्म न हो, कोई तीर का जख्म न हो, कोई तलवार का जख्म न हो, सारे बदन जख्मों से चूर चूर है, मगर मुझे मौत अपने बिस्तर पर आ रहा है। वो इतने बेताब थे शहादत के लिए। उन्होंने कहा मैंने शहादत के लिए मैदान में निकल कर शहादत को मैं ढूंढता रहा, मगर मुझे नसीब ना हुआ। फिर इसलिए उन्होंने एक तारीखी जुमला इरशाद इनायत फरमाया, और वो जुमला जब किबला बाबा जान अपने खुसूसी अंदाज में हमें और आपके गोशगुजार करते थे, खुदा की कसम दिल में चढ़ जाता था। आप फरमाते थे कि फिर आपने ये जुमला इरशाद फरमाया फलाना मत आयुनुल जुबना शाला पुस्तलानो कदी नींद ना आवे, शाला पुस्तलानो कदी नींद ना आवे, शाला पुस्तलानो कदी नींद ना आवे। मौत ने तो आना है, मगर उस मौत के क्या कहना जो सानुकी में हुजूर की इज्जत के लिए आगे बढ़कर सीने पे गोलियां खाकर बंदा जब उस हाल में अपने करीम आका के सामने आए तो करीम आका ने जरूर कहना है तो मलाइका आप इसको तोड़ दो, इन्होंने तो सारी जवाब अपने खून से दे दिए हैं। इसलिए
واللہ حضور امیر المجاہدین نے انگریزوں نے یہ چیز ختم کی. انہوں نے جب میٹنگ کی, آج مفتی وزیر صاحب نے کچھ خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا, ان کے سامنے دو باتیں ہو گئی. انہوں نے ہمیں شکست اس وجہ دی کہ یہ جذبہ جہاد جیسے عظیم فریضے کو حضور کے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹانا, شہید کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اس وجہ سے ان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ یہ اپنے کریم آقا سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں. ان سے یہ دو باتیں نکالو, پھر یہ چاہے جتنی عبادتیں کرے, کچھ بھی کرے, کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی عبادتوں کا. کوئی پھر اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکتا, پھر کوئی کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا. اس لیے دو جذبے نکال دو. انہوں نے کوشش کی دو طریقے, کئی طریقوں سے یہ جذبہ نکال دے. میں آپ کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, بغیر خوشامدی کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جذبے وہ ختم کر چکے تھے. اگر پاکستان اور پھر جہاں پر قبلہ بابا جان کا آواز الحمدللہ پوری دنیا میں گونج اٹھا, جہاں پر یہ آواز چلا گیا, یہ تو یورپ کے علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ یورپ کی یخبستہ ہواؤں میں بھی اگر حضور کے عشق و محبت کی حرارت اور گرمی کسی نے پہنچائی ہے تو وہ قبلہ امیر المجاہدین ہے. اس لیے آپ نے امت کو پھر سے میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت کا اور اس امت کو جذبہ جہاد کا وہ جذبہ عطا کیا ہے کہ انشاءاللہ اس طاقت پر پھر سے یہ امت کھڑی ہو چکی ہے. اور جب یہ لازوال قوت مسلمان اس کے بنیاد پر, تو پھر وہ اپنے وقت کے دو سپر پاوروں کو صرف ایک تہبند میں, ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اسلحہ نہیں ہے زیادہ, کوئی اسباب نہیں ہے, کوئی زیادہ فوجیں نہیں ہے, لیکن دونوں طاقتوں کو لتاڑتے ہیں صرف اسی طاقت پر. وہ خدا کی قسم آپ نے بھی دیکھ لیا, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو ظاہر ہے یہ کی عادت ہی بتا سکتے, ہم تو اندر تھے, لیکن اس کی عادت نے جو ہمیں بتایا اور جنہوں نے دیکھا اور جو آپ لوگوں نے دیکھا, خدا کی قسم ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا, البتہ حضور کی عشق و وفا کی طاقت ضرور تھی. اور یہ وہ لازوال قوت ہے, قوت سلطان امیر از لا الہ, ہیبت مرد فقیر از لا الہ. یہ وہ قوت ہے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ وہ قوت ہے جس کو شکست دی نہیں جا سکتی. یہ لازوال قوت ہے, یہ 313 کو لے کر 1000 کے مقابلے میں لے آتا ہے. یہ وہ طاقت ہے جب صرف 8 تلواریں ہوں. اور میرے مصطفی کریم فرمائے صحابہ جانا چاہیے کہ نہیں, کسی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے تلواروں کا بندوبست ہونا چاہیے, ہم جنگ بغیر تلواروں کے کیسے کریں. نہ سب نے کہا سلح والا منشے تھا, وقتا والا منشے تھا. یا رسول اللہ جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے. یا رسول اللہ جس سے کہیں گے ہم اس سے جنگ کریں گے, جس سے فرمائیں گے ہم اس سے صلح کریں گے, جس سے فرمائیں گے جس سے آپ جتنا مال لے سکتے ہیں لے لے. یا رسول اللہ بدر سامنے ہے, آپ حکم فرمائے ہم کس رسی بھی جنگ چھیڑ دیں گے. یہ وہ قوت ہے جو لازوال ہے, یہ وہ قوت ہے جس کو شکست نہیں دی جا سکتی. یہ وہ قوت ہے جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو فتح دی ہے. اس لیے قبلہ امیر المجاہدین خدا کی قسم ہم خود سے کہیں, ہم بھی یقینی کی کیفیت میں تھے. شاید ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن قبلہ بابا جان نے ایسا تربیت کی, کارکنان کی بھی, قائدین کے بھی, یا وہ کارکن کے بھی کا بھی یہ ذہن بن چکا ہے کہ اسلام کی قوت سے انشاءاللہ حضور کی دین کا پرچم پوری دنیا میں بلند ہے. آپ یقین کریں جس طریقے سے آپ نے اس موجودہ مارچ میں جو بابا جان نے اس کی پہلے سے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیشن گوئی کی تھی, اور وہ کیا تھی, آپ نے فرمایا اب کی بار کال دیں گے تو 70 سالہ تاریخ بھول جاؤ گے. یقین کرے وہ تاریخ, یقین کرے یہ نہیں ہوا اس طرح, کبھی بھی نہیں ہوا
یہ حضور کے عشق و وفا کی طاقت سے ممکن ہوا. اور حضور قبلہ امیر المجاہدین، اللہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ نگرانی فرما رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جن غلاموں کو میں نے جس راستے پر لگایا اس راستے پر کیسے چل رہے ہیں. خدا کی قسم لطف ہے اس بات کا، لطف ہوگا حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ اپنے ان اشاق کو، ان کارکنان کو اس حال میں دیکھیں گے. یہ تو وہ جب آپ فرماتے تھے کہ جب ہم اس کے لیے نکلتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم نے حضور کی ختم نبوت کے لیے میدان فیض آباد میں 21 دن گزارے، قبلہ بابا جی نے فرمایا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام کی شہداء کی روحوں کو کتنے تسکین پہنچ رہی ہوگی کہ جس مشن کے لیے ہماری جسم صرف ایک دن میں 1200 نذرانے ہم نے پیش کیے، اس مشن کے لیے حضور کے غلام 1450 سال بعد پھر سے کھڑے ہو گئے. اس لیے انشاءاللہ تعالی اسی طاقت کو لے کر، اسی قوت کو لے کر انشاءاللہ ہم نے میدان میں اور حضور کے دین کے لیے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ اس مشن کو، اس مقصد کو آگے بڑھانا ہے. اور وقت دور نہیں، ہر طرف اب 13ویں دور آنے کو ہے. فخر غیور، بڑے بڑے لوگ چیخ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ چیخ رہے ہیں. مجھے علی پور جیل میں ایک بندے نے کہا وہ بابا جی سے میرا محبت ہے لیکن وہ ایک بات ان کی جو ہے وہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں نے کہا وہ کون سی بات ہے جو آپ بابا جی سے اس پر اختلاف کرتے ہیں؟ کہہ رہے وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ بتائیں گے کہ تم نے کس کے کہنے پر ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم کی تھی، کس کے اشارے پر، تو پھر ہم بھی بتائیں گے کہ ہم کس کے اشارے پر چلیں. میں نے کہا واہ واہ اتنے موٹے عقل کے خاوندوں. میں نے کہا بابا جی کا مقصد تو یہی تھا، تم بتاؤ نا کس کے اشارے پر تم نے کیا تھا. اگر تم کہتے ہیں فلاں کے اشارے پر میں نے یہ کام کیا، میں نے کہا یہ میڈیا ٹرائل شاید بہت سے لوگوں کا ہو رہا ہے اس کے اشارے پر. تو میں نے کہا پھر بابا جی نے جواب دینا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں یا کہ میں فلاں کے اشارے پر ختم نبوت قانون میں ہم نے چھیڑ چھاڑ کی تو پھر ہم کہیں گے کہ جب ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ اور رسول کے اشارے پر میدان میں آتے ہیں. صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل کر ان کے اشاروں پر پھر ہم میدان میں آتے ہیں، پھر ہم یمامہ کے شہداء کے اشاروں پر میدان میں آتے ہیں. اس لیے یقین کرے ہر طرف سے ماحول گرم ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا یہ جو ٹی وی پر چل رہا ہے کہ آپ فرانس کے سفیر کے معاہدے سے آپ نے یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا بچے صحابہ آپ مجھے صرف ایک واقعہ اپنے امیر محترم کا بس اس حوالے سے پھر میں ختم کرتا ہوں، نماز کا ٹائم ہے. جب انہوں نے ہمیں پہلے معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے لیے بڑی بڑی آفرز کیے اور ان کا جو ہے نا جو آیا تھا نا انہوں نے ابھی ایک ٹی وی شو میں اس کا اعتراف بھی کیا کہ نہیں لبیک والے جو ہے نا وہ اس طرح نہیں پیچھے ہٹنے والے، وہ خود انہوں نے اعتراف کیا. لیکن جس بات کا میں گواہ ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو اتنے کروڑ اور اتنے پیسے دیں گے، ہم آپ کو یہ فلاں جو اسی وقت الیکشن ہو رہے تھے اس کا سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے اس میں ہم آپ کی سینیٹر کو لے لیں گے اور پھر ہم آپ کو فلاں کو ہم فلاں پاسپورٹ دیں گے، آپ فلاں ملک جائیں اس ملک جائیں اور یہ پیغام ایسا کرے وہ کرے، ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں اپنے مساجد کو اپنے مدارس کو آباد کرے، شہداء کی فیملیز کو دے، یہ کرے وہ کرے. یعنی بہت عام اچھے طریقے سے. اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ہم آپ کو خرید رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید مضبوط ہو. اس انداز سے جب انہوں نے بات کی اور ہم نے کہا ہمارا تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اگر ہمیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینٹ کے ٹکٹیں لینے ہوتی تو کیا ہم ادھر نہیں بیٹھے ہوتے؟ امیر المجاہدین نے تو اس جماعت کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا. خدا کی قسم ہم اپنی مرضی کے لے سکتے تھے. یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. ہم چاہتے نا کہ صرف ہم پہنچ جائے اسمبلی میں، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، کوئی بھی مشکل کام نہیں تھا. ہم نے کہا نہیں، یہ ہمارے ذہن و وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. نہ ہم نے آپ سے حکومت لینی ہے، نہ ہم نے آپ سے سیٹیں لینی ہے، نہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. یہ کام اگر ہم نے کرنا ہوتا تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہوتے؟ اب ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہوتے کہ نہیں ہم پہلے حکومت گراتے ہیں
اور ہم اپنے لیے پھر جو ہے نا حکومت ہمارا کام وہی نہیں ہے، ہم جس مقصد کے لیے اس پر بات کریں۔ انہوں نے کہا چلو ہمیں اپنی مشد سے ملائے۔ میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں، مجھے فخر ہے قبلہ امیر المجاہدین کے لختی جگر نور نظر ہمارے قائد محترم پر۔ خدا کی قسم اس خاندان کی امت پر بہت بڑے احسانات ہیں۔ واللہ جس وقت لوگ ایک ایک پیالی پر بک جاتے تھے، اپنے آپ نے اپنے قیدا ادنا کارکن کو بھی وہ جذبہ دیا کہ پوری دنیا اور مافیہ حضور کی عزت و ناموس کے مقابلے میں آ جائے، وہ ذرہ پر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب وہ جا رہے تھے واپس تو انہوں نے کہا اپنے انداز کے ساتھ، بھائی آپ میں نے تو بڑی جو ہے نا وہ بڑی بڑی آفر دی آپ کو، کچھ تو مجھے دے کر رخصت کرو، میں اپنے جو ہے نا باس کو یہ کہہ دوں کہ دیکھو میں یہ منوان کے آیا ہوں، میرا تو کچھ بنے گا۔ میں تو بڑے جو ہے نا ادھر سے بہت کچھ تسلی اور اس کو دیا تھا کہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا آپ کو پتا ہے نا کہ جب قبلہ امیر محترم بات کرتے ہیں تو بابا جی کی فیضان سے اس کا دل اثر ہی ہوتا ہے، اور کس انداز سے کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں تو آپ کو بہت بڑی بات دے کر رخصت کر رہا ہوں، واللہ لطف آئے گا ہم کو، میں بہت بڑی بات دے کر رخصت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا کون سی بڑی بات؟ نہ میری جو ہے نا سینٹ والی بات مان رہے، نہ دوسری پیسوں والی، نہ تیسری جو میں نے بات کی کہ آپ کو ہم فیسلٹیز کرتے ہیں، آپ چلے جائیں فلاں فلاں فلاں، تو کچھ تو آپ مان لیں۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، آپ جا کے میں آپ کو بہت بڑی بات دے کر رخصت کر رہا ہوں۔ آپ نے جا کر اپنے بڑوں سے کہنا ہے کہ 1450 سال بعد بھی پاکستان میں حضور کے وہ غلام رہتے ہیں کہ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر نہ ان کو چکا سکتے ہیں، نہ ان کو خرید سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی سودا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین کریں میں بس اس سے ہٹ کر صرف ایک بات کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ بابا جی کی زبان مبارک سے جو بھی نعرہ نکلا وہ تو پھر اور عوام و خواص میں عام ہوا۔ کیا بات جو ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اور اس کا مزہ آ رہا ہے، خدا کی قسم اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ یہ بابا جی کے سامنے بہت زیادہ لگا۔ یہ بابا جی کے سامنے بہت زیادہ لگا۔ تو بابا بیٹھتے تھے نا وہ تو بالکل قریب میں بیٹھتے تھے، اور بابا جی کی ہر بات پر تو کیا بات وہ نکل رہا تھا کہ کیا اس طرح کی بات کو ہم نے نہیں سنی۔ اس لیے آپ نے زیادہ تر انشاءاللہ تعالیٰ وہی نعرے بابا جی نے ہمیں دیے ہیں زیادہ تر وہ لگانے۔ انشاءاللہ ہم اس مشن کے ساتھ لمحہ بلمحہ انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، اور قیامت تک یہ رشتہ ہی ایسا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو لہر میں بھی یہ نشہ ہوگا، یہ جیلوں سے، یہ شلنگ سے، یہ ظلم سے، یہ گولیوں سے یہ نشہ نہیں اترنے والا ہے۔ یہ نشہ تو ہمارے بزرگ 27 سال قید میں چکی پیستے ہوئے، آپ یقین کریں وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس انداز سے جنہوں نے چکیوں میں زندگی گزارا کہ کچھ ایام ان کو پتا ہوگا کہ قید میں چکی کتنا ایک مشکل ترین کام، اور پھر ابھی تو الحمدللہ جیلیں بھی ایسے ہے کہ اسی طرح نہیں ہے جس طرح انگریزوں کے دور میں، اب تو اس سے کئی زیادہ سہولیات ہے جو اسی وقت میں تھی، ان کی تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے ادھر ہری پور میں ایک بندے نے بتایا، میں نے پوچھا، میں نے کہا یار مجھے 1931 32 33 کی کچھ ریکارڈ اگر آپ کے پاس ہو تو وہ مجھے، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ
کہ اسی وقت ان کے میرے دادا حضور نے 3 سال گزارے تھے انہیں چکیوں میں، تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو یہاں پر شاید کوئی ایسی چکی ہو جہاں پر مجھے یہ اعزاز مل جائے کہ میں ادھر ہی چلا جاؤں۔ یقین کریں انہوں نے کہا کہ اسی وقت 2 قسم کی مشقتیں ہوتی تھی، ایک تو آٹے کو پیستے تھے، دوسرا جو ہے وہ مرچی ہوتی ہے، مرچی سرخ مرچ، اس کو پیستے تھے۔ پھر جن کو سخت مشقت دی جاتی تھی تو پھر ان کو مرچی دی جاتی تھی، پھر وہ مرچیں پیستے تھے، اور کس انداز میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہوتی تھی، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہوتی تھی، اور اس انداز سے وہ آگے جا کر جس انداز سے یہ میرے والد صاحب ہے مجھے بتایا کہ انگریز کے جیل میں جب اسی وقت میں نے ادھر نام دیکھا، پرمانند نام تھا اس سپریڈنٹ کا، کہہ رہے کہ جب یہ آتے تھے نا گھاٹ میں تو سب قیدیوں کو یہ حکم تھا کہ آپ نے ان کو سلوٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کو سوری سے یعنی اس چکی سے باہر ہم آپ کو مغرب تک باہر آپ گھومے پھرے اپنے گھاٹ میں، اور ہم کی ہتھکڑی اور بیڑیاں ہم اتارتے ہیں۔ تو کہہ رہے اتوار کو سارے قیدی بڑے خوش ہوتے تھے کہ ابھی وہ جیل سپرڈنٹ انگریز آ جائے گا، ہم سلام کریں گے، اور سلام کے بعد جو ہے نا ہم گھومیں گے پھریں گے۔ لیکن جب اتوار کا دن ہوتا تمام قیدی خوشی خوشی سے اپنے وہ ان کے کول دیے جاتے تھے، وہ انگریز آتا یہ سلوٹ کرتے، پھر سارا دن اسی گھاٹ میں یہ آزادی سے گھومتے پھرتے تھے۔ تو جنہوں نے قید کاٹا ہے ان کو پتا ہے کہ جب بندہ آزاد گھومے پھرے نا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جیل میں۔ لیکن دادا حضور اسی طرح پڑے رہتے اپنے چکی میں، تو کسی نے کہا کہ بابا جی صاحب یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ تو صرف 3 سال کی قید ہے، یہ 300 سال بھی ہو خدا کی قسم میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گے، لیکن اس حضور کے دین کے دشمن کے سامنے میرا ہاتھ کبھی نہیں اٹھے گا۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے الحمدللہ، اور قبلہ امیر المجاہدین جو حضرت سید فضل حسین مولانا حضرت موہانی کا جب فرماتے تھے نا کہ جب بابا نے 27 سال انگریز کے قید میں گزارے اور آپ خمید قمر ہو گئے، اب جوان ہو کے گئے تھے اور اس طرح خمید قمر ہو گئے، تو انگریز نے کہا بابا اب تو بس کرو، تو آپ نے فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کے مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کچھ لے لو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ تو انشاءاللہ یہ جتنے مشکل اور یہ جتنی تکالیف قبلہ بابا جان نے تو ہر چیز کا جواب دیا ہے، خدا کی قسم کوئی بھی واقعہ بعد میں آتا ہے بابا جی نے اس کا جواب پہلے سے دیا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہے بابا جی نے پہلے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ جو مشکلات ہے نا یہ کیا ہے، یہ آگے سے اللہ کریم کی فضل و کرم رحمت اور جو دروازے ہمیں کھولیں گے یہ اس کی نوید ہے۔ اللہ تعالیٰ علامت نے بلایا، یہ جو اللہ کی عطائیں ہے یہ بلاؤں کے پشت پر سوار ہو کے آتی، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ تحریک حضور پیش کو آج تو میں کچھ بندوں کا سن رہا تھا، ان کو بڑا درد ہو رہا ہے، میں نے کہا انشاءاللہ اس درد میں مزید اضافہ ہوگا، یہ درد یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ ایک ہمارے خیبر پختونخوا سے بھی ایک تھے، انہوں نے بھی کہا یہ آنے والا وقت میں دیکھ رہا ہوں، یہ تحریک لبیک کا دور آنے والا ہے، میں نے کہا وہ تو آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ، آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ ہم نے پوری قوت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ بابا جان کو جو ہم نے ہاتھ دیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہاتھ ٹوٹ تو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی کبھی بھی اس حد سے ہم ایسے کی نہیں کر سکتے، انشاءاللہ ہماری غیر مشروط وفاداری اس مشن کے ساتھ اور قبلہ بابا جی کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت آئے گا اللہ کریم جل جلالہ شہداء اور ان عظیم ہستیوں کے طفیل جنہوں نے اس مشن کے لیے قربانیاں دی، الحمدللہ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بنیاد ہم رکھیں گے انشاءاللہ، اور پھر یہ ملک انشاءاللہ حقیقی معنوں میں خوش ہوگا، پھر ہر طرف انشاءاللہ حضور کی برکتیں ہوگی، اللہ کریم جل جلالہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، رہے گا یوں ہی ان کا، 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 اور بڑے خاک ہو جائے
لبیک